السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یاسین کے ضمن میں اب ہم آیہ نمبر 62 سے سٹارٹ کریں گے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کس نے؟ شیطان نے۔ پس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ جہنم جس کی تمہیں وعید سنائی گئی تھی۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اس میں داخل ہو جاؤ کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں آیہ نمبر 62 میں جبلن کا ورڈ آتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے خلق، اس کا معنی ہوتا ہے بڑی جماعت۔ جو لفظ عربی زبان میں پہاڑ کے لیے استعمال ہوتا ہے اسے بھی جبل کہتے ہیں، اور چونکہ پہاڑ میں بڑائی ہوتی ہے اور عظمت ہوتا ہے اس لیے بڑی جماعت کو جبل کہتے ہیں، یعنی ایسی بڑی جماعت جو اپنے بڑے ہونے میں پہاڑ کی مثل ہو۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ یاسین میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک شیطان نے تمہاری بہت بڑی جماعت کو گمراہ کر دیا۔ اور پھر سورہ الشعراء میں فرماتا ہے وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ، اور تم سے پہلے بڑے بڑے گروہوں کو پیدا کیا۔ تو اس کا یہ معنی المفردات کی جلد 1 صفحہ 113 پر بیان کیا گیا۔ اور اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ افلم تکونوا تعقلون، بھئی کیا تم عقل نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ جو لفظ تعقلون ہے یہ عقل سے بنا ہے، اور عقل کی تعریف کیا ہے کہ یہ وہ قوت ہوتی ہے جو علم کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور انسان جس علم کو اس قوت سے حاصل کرے اس کو بھی عقل کہا جاتا ہے۔ اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ دیکھو عقل کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ عقل جو دماغ میں مرکوز ہوتی ہے اور ایک وہ عقل جو سن کر حاصل ہوتی ہے، اور جب تک دماغ میں عقل مرکوز نہ ہو اس وقت تک سنی ہوئی باتوں سے فائدہ کوئی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو جس طرح جب تک آنکھ میں روشنی نہ ہو سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں مل سکتا، عقل کے پہلے معنی کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ نے عقل سے افضل کسی چیز کو پیدا نہیں کیا۔ اور عقل کے ایک اور معنی اس حدیث میں بھی اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ انسان نے اس عقل سے افضل کسی چیز کو حاصل نہیں کیا جو اس کو کسی نیکی کی طرف رہنمائی کرے یا کسی برائی سے روک دے۔ تو عقل کا معنی کیا ہے؟ عقل میں عقل مند وہی ہے جو نیکی کرتا اور گناہوں سے بچتا ہے۔ بے شک میتھمیٹیکل فارمولا سالو کرتا پھرے لیکن ایک چھوٹی سی چیز یعنی برائی سے بچنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو تو ایسی عقل کا کیا فائدہ؟ اس لیے سورہ ملک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ کافر کہیں گے قیامت کے دن کہ کاش ہم عقل کرتے۔ اسی طرح قرآن میں سورہ العنکبوت میں آتا ہے کہ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور علماء کے سوا قرآن کی مثالوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کوئی سمجھ نہیں پاتا، کوئی سمجھتا نہیں۔ تو اب اس کے اندر ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو اپنی عقل سے خود گھر بیٹھے علماء کو بالکل ڈی گریڈ کر کے خود سمجھنا چاہتے ہیں ہر شے، اور پھر علماء پر زبانیں دراز کرتے ہیں اور پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کر اور اپنے کمروں میں بیٹھ کر علماء پر باتیں کرتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی ان آیات سے ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو، کن کے بارے میں کہہ رہے ہو، جن کی کتابوں سے علم حاصل کیا ہے انہی پر اپنی زبانوں کو دراز کر رہے ہو۔ اس آیت میں دیکھیں عقل کا یہی دوسرا معنی مراد ہے کہ دیکھو اسی طرح قرآن میں جہاں بھی کفار کے پاس عقل نہ ہونے کی مذمت کی گئی ہے تو اس سے بھی عقل کا یہی ایک دوسرا معنی مراد ہے، جیسا کہ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ سمم بکم عمی فہم لا یعقلون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں سمجھتے۔ اور ہر وہ مقام جہاں عقل نہ ہونے کی وجہ سے بندوں کو مکلف نہیں کیا گیا وہاں عقل سے پہلے معنی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ اور عقل کا جو ٹرمینالوجی میننگ ہے، جو اس کا ڈکشنری میننگ ہے، لغوی معنی ہے، وہ ہے ہی روکنا اور منع کرنا۔ کہ عقل کو عقل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بری باتوں سے روکتی ہے، اس لیے رسی کو بھی عقل کہتے ہیں اور رسی سے باندھنے کو بھی عقل کہتے ہیں، اور مقتول کی دیت ادا کرنے والوں کو عاقلہ کہتے ہیں۔ یہ تفصیلات المفردات کی جلد نمبر 2 صفحہ 444 445 پر موجود ہے۔ اسی طرح
علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ یعنی علامہ میر سید شریف علی بن محمد الجرجانی متوفی 816 ہجری کے، وہ عقل کی تعریف میں مختلف اقوال لاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ عقل ایسا جوہر ہے جو اپنی ذات میں بالکل مجرد ہے اور اپنے فعل میں بالکل مقارن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل وہ نفس ناطقہ ہے، وہ بولنے والا نفس ہے جس کو ہر شخص میں ایک لفظ میں جو ہوتا ہے نا، اس سے تعبیر کرتا ہے ہر شخص کے، میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں۔ تو یہ جو میں کا ایلیمنٹ ہے یہ عقل سے ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قول یہ ہے کہ عقل جو ہے ایک ایسا جوہر ہے جو روحانی ہے، جس کو اللہ نے بدن سے ایک تعلق پیدا کر دیا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قول یہ بھی ہے کہ عقل دل میں ایک نور ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قول یہ بھی ہے کہ عقل ایک ایسا جوہر ہے جو بدن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس کی تدبیر میں تصرف کرتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں قول یہ بھی ہے کہ عقل جو ہے وہ ایسا نفس ہے جو بولتا بھی ہے اور بڑی قوت بھی رکھتا ہے، اور قوت بھی اس کی عقل سے جڑی ہوئی ہے، یعنی وہ ایسی قوت ہے جو عقل مندانہ فیصلے کرتا ہے۔ لیکن اگین وہ کہتے ہیں کہ تحقیق یہی ہے کہ فاعل نفس ہے اور عقل اس کا آلہ ہے۔ اب جیسے ایک قینچی ہے، اس قینچی کے بہت سارے کام ہو سکتے ہیں۔ قینچی کا پرپس ڈیفائن ہاتھ کریں گے کہ اب وہ اچھے کاموں میں استعمال ہوگی کہ برے کاموں میں استعمال ہوگی۔ ایک درزی ہے، وہ بھی قینچی یوز کرے گا کپڑے بنانے کے لیے، اور ایک پاگل آدمی وہی قینچی یوز کرے گا کسی کے کپڑے پھاڑنے کے لیے۔ ایک شخص قینچی یوز کرے گا بوری کو کاٹنے کے لیے کہ اس میں سے میں چاول نکال کے بھی کھانا بناؤں، اور ایک شخص اسی بوری کو کاٹے گا کہ اس بوری میں سے میں آٹا چوری کر لوں۔ تو آلہ وہی ہے، امپلیمنٹیشن الگ الگ ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک عقل جو ہے، عقل ہو گیا، نفس ہو گیا، ذہن ہو گیا، وہ کہتے ہیں قول یہ ہے کہ سب ایک ہی چیز ہے۔ جس حیثیت سے وہ ادراک کرتی ہے اس کو عقل کہتے ہیں، اور جس حیثیت سے وہ تصرف کرتی ہے، وہ کام کرتی ہے، وہ اس کا نفس ہے، اور جس حیثیت سے وہ ادراک کی صلاحیت رکھتی ہے اس کو ذہن کہتے ہیں۔ اور جس چیز سے حقائق اشیاء کا ادراک کیا جائے کہ جو چیزیں ہیں ان کا یوزج کیا ہے، ان کی امپلیمنٹیشن کیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سر کا محل ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ دل کا معاملہ ہے۔ بہرحال مختلف اقوال آپ نے عقل سے متعلق جمع کیے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ دیکھو عقل کی 4 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک عقل جس کے سامنے تمام معلومات جو ہے وہ حاضر ہوتی ہیں اور کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، یہ عقل کی ایک قسم ہے، اور یہ ایسی قسم ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے انبیاء کو عطا کی جاتی ہے، جسے عقل مستفاد کہتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ایک عقل ہوتی ہے جس کو عقل بالفعل کہتے ہیں، یعنی قوت عاقلہ میں تمام نظریات ہوتے ہیں اور اس میں ان کے حصول کا ملکہ بھی ہوتا ہے اور مہارت بھی ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں ایک عقل ہوتی ہے جسے عقل بالملکہ کہتے ہیں، تو اس میں نظریات کو حاصل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں چوتھی قسم عقل کی وہ ہوتی ہے جس کو حیوانانی عقل کہتے ہیں، کہ یہ وہ عقل ہوتی ہے جو بچوں کی عقل ہوتی ہے، جو ایک ایسی قوت ہوتی ہے جو فعل سے خالی ہوتی ہے۔ اس میں بعض صلاحیتیں ہوتی ہیں پر ابھی یہ اس مقام پہ نہیں پہنچی ہوتی۔ کتاب التعریفات کے صفحہ 108 109 پر یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اچھا، اب اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ اس سے بظاہر کیا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کا قصور صرف یہی ہے کہ وہ شیطان کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اور اس آیت میں بتایا کہ ان کا قصور صرف یہ نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں کے احوال سے عبرت نہ پکڑنا اور ان پر عذاب کے آثار دیکھ کر نصیحت نہ حاصل کرنا، یہ بھی ان کا قصور ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا کہ دیکھو اس نے تم میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ کسی شخص کو گمراہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ دیکھو اس کو اس کے مقصد سے اس نے ہٹا دیا، اور انسان کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرے، نیکی کے کام کرے، گناہوں سے بچے، اور شیطان انسان کو حکم دیتا ہے کہ عبادت نہیں کرو، ناجائز کام کرو، حرام کاریاں کرو۔ تو اس آیت میں گمراہ کرنے کا اسناد شیطان کی طرف فرمایا ہے۔ اسی طرح آیات میں ہدایت دینے کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دی گئی ہے، لیکن در حقیقت انبیاء جو ہے صرف اللہ کا راستہ دکھاتے ہیں اور نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہدایت کو پیدا اللہ فرماتا ہے، اسی طرح شیطان صرف برے کام کا وسوسہ ڈالتا ہے اور برے کاموں کی دعوت دیتا ہے، اور گمراہی کو پیدا اللہ عز و جل فرماتا ہے۔ کیوں اس نے یہ معاملے کیے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹیسٹ، یہ سارا معاملہ ٹیسٹ کا ہے۔ اگر دونوں راستے نہ ہوں تو چننا بہت آسان ہو جائے گا نا۔ اگر راستہ ایک ہی ہو
تو وہی تو ایک راستہ ہوگا۔ تو پھر امتحان نہ ٹھہرا۔ امتحان کے ٹھہرنے کے لیے ایک سے زائد چوائسز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا لیبلوکم، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھے عمل کر کے لوٹتا ہے، کس نے اچھے صحیح راستے چنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں صرف نیکی کی دعوت دینے اور تبلیغ کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، اور کسی بھی ہدایت کو پیدا کرنا میری طرف نہیں ہے، اور شیطان کو صرف برائی مزین کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کسی بھی گمراہی کو پیدا کرنا بھی اس کی طرف نہیں ہے۔ تو الفردوس بمعثور الخطاب، اس میں حدیث 2094۔ اسی طرح کتاب الضعفاء جو عقیلی کی لکھی ہوئی ہے، اسی طرح ابن عدی کی الکامل میں، جمع الجوامع میں، کنز العمال میں، الجامع الصغیر، کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے۔ حافظ سیوطی نے الجامع الصغیر میں اس حدیث کی سند کے ضعف کی طرف رمز اشارہ کیا ہے۔ بہرحال امام عقیلی رحمہ اللہ، حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ امام عقیلی جو متوفی ہیں 322 ہجری کے، انہوں نے اس حدیث کی سند میں خالد ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ غیر معروف ہیں اور اس کی حدیث غیر محفوظ ہے، اور اس کی اصل بھی معروف نہیں ہے۔ اور امام ابن عدی جو ہیں، جو متوفی ہیں 365 ہجری کے، وہ کہتے ہیں کہ خالد خراسانی ہے، اور یہ حدیث اس کی سماک سے مرسل روایت ہے۔ اور حافظ سیوطی فرماتے ہیں کہ خالد خراسانی سے امام ابی داؤد اور امام نسائی نے احادیث روایت کی ہیں، اور امام ابن معین نے اس کو ثقہ قرار دیا ہے، اور امام ابو حاتم نے کہا کہ اس کی روایت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اب اس حدیث کی سند پر اس کے علاوہ کوئی اور اعتراض تو رہتا نہیں، اسی لیے المصنوعہ کی جلد نمبر 1 صفحہ 233 پر آتا ہے کہ چونکہ اعتراضات رفع ہو گئے تو یہ سند اب مرسل کے درجے کو پہنچ گئی۔ اچھا، اب اس ضمن میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، حدیث مرسل امام ابو حنیفہ اور امام مالک ان دونوں کے نزدیک بالکل مقبول ہوتی ہے، سو اس حدیث کا مرسل ہونا بھی ہمارے نزدیک کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے اسی آیہ مبارکہ میں کہ کیا پس تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو عقل سے مراد ایسا نور ہے جس سے ایک روشنی حاصل کی جاتی، اور یہاں مراد یہ ہے کہ جب تم مکے سے باہر سفر کرتے ہو اور گزری ہوئی امتوں کے حال دیکھتے ہو، کافروں کے عذاب کا مشاہدہ کرتے ہو، پھر بھی سرکشی سے باز نہیں آتے، عجیب قسم کے لوگ ہو۔ حضرت ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے عقل کو تقسیم کر کے اس کے 3 حصے کیے ہیں، بس جس شخص میں یہ تینوں حصے ہوں اس کی عقل کامل ہے، اور جس شخص میں ان میں سے کوئی حصہ نہ ہو اس کی عقل نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کی اچھی معرفت ہو، دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی اچھی طرح اطاعت کرے، اور تیسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام بجا لانے میں اس کو جو مشقت اٹھانی پڑتی ہے اس پہ صبر کرے۔ حلیت الاولیاء کی جلد نمبر 1 صفحہ 21 پر اور الاتحاف السادہ کی جلد 1 صفحہ 473 پر یہ روایت آتی۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 911 ہجری کے، لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں سلیمان بن عیسیٰ ہے۔ امام ابو حاتم نے کہا کہ یہ کذاب ہے، اور امام ابن عدی نے کہا کہ یہ حدیث وضع کرتا ہے، بناتا ہے، اور امام حاکم نے کہا کہ اس کی اکثر احادیث منکر اور موضوع ہے۔ حکیم ترمذی کہتے ہیں نوادر الرسول میں کہ اس حدیث کو اپنی سند کے ساتھ میں روایت تو کیا، لیکن امام عقیلی نے کہا کہ اس کا کوئی متابع نہیں ہے۔ امام ابن حبان نے کہا کہ اس کا ثقات میں ذکر کیا گیا ہے، تو مختلف فی حالات ہیں۔ بہرحال پس جو شخص عقل سے کام نہ لے وہ مطلقاً گمراہ ہو جاتا ہے، اس کی لگام شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور شیطان پھر اسے جس طرف کھینچتا ہے وہ کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر وہ اپنی عقل سے کام لے اور یہ جان لے کہ اس کی عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور وہی اس کا اور ساری کائنات کا مالک و خالق ہے، تو اللہ اس کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے۔ اس کے بعد آیہ نمبر 63 میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ یہ ہے وہ جہنم جس کی تمہیں وعید سنائی گئی تھی، یعنی اے مجرموں، تمہیں دنیا میں رسولوں کی زبان سے دوزخ سے ڈرایا گیا تھا، اگر تم ایمان نہ لائے تو تم کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ جیسے سورہ صاد میں آتا ہے کہ اللہ نے شیطان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے ضرور جہنم کو بھر دوں گا،
اس کے بعد کفار کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ، سورہ یاسین میں فرمایا، کیونکہ تم کفر کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اصلوہا فرمایا، جس کا مادہ جو ہے وہ ایسے ہے کہ گوشت کو آگ میں ڈال کر جلاؤ کے لیے صل اللحم صلیا، اور بھون ڈالو۔ اور تو بیسیکلی اس کا معنی کیا نکلتا ہے کہ دیکھو ان کو دوزخ میں جو ڈالو تو ایسا ڈالو کہ پھر یہ بھن کے رہ جائیں۔ یعنی ایک ایسے الفاظ ہیں جس کو شاید الفاظ نہ بیان کر سکے۔ جیسا کہ دیکھیں قرآن کریم میں سورہ دخان میں آتا ہے ذق انک انت العزیز الکریم، لے عذاب کا مزہ چکھ، تو اپنے نزدیک بڑا معزز اور مکرم تھا۔ تو اس آیت کا معنی کیا ہے کہ دیکھو اے مجرمو، تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ اور اس کی تپش اور اس کے ہر قسم کے عذاب کے مزہ چکھو۔ تم دنیا میں مسلسل کفر اور سرکشی کرتے تھے۔ اور دوزخ کے عذاب کی شدت کا بیان احادیث مبارکہ میں بکثرت سے آتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کی بنسبت 1/70 حصے میں سے ایک حصہ ہے۔ صاحب سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ کی آگ دنیا کی آگ جتنی ہوتی پھر بھی کافی تھی۔ آپ نے فرمایا دوزخ کی آگ کو دنیا کی آگ سے 69 درجہ زیادہ رکھا گیا ہے، اور اس کا ہر درجہ دنیا کی آگ کی مثل ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح البخاری، صحیح مسلم، متفق علیہ روایت، بخاری کی حدیث 3265، مسلم کی حدیث 284 سے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال تک دوزخ میں ایک آگ جلائی گئی، حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی۔ اس کو پھر 1000 سال تک جلایا گیا، حتیٰ کہ وہ سیاہ ہو گئی۔ پھر دوزخ سیاہ اور اندھیری ہے۔ سنن الترمذی کی روایت ہے حدیث 2591، اور سنن ابن ماجہ میں حدیث 4320۔ تو آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو جہنم کا عذاب ہے نا، اس میں تاریکی ہے، سیاہی ہے، کہ جو اس میں جل رہا ہوگا نا، جو اس میں اس عذاب میں ہوگا، اسے دکھائی کچھ نہ دیتا ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان کو اگر ہم کسی اندھیری کوٹھڑی میں رکھ کے اس پہ کوئی پنشمنٹ رکھ دیں، اس کو مثال کے طور پہ وہاں سانپ، بچھو، مختلف قسم کی چیزیں چھوڑ دیں، ایک تو اس کو اندھیرا کھا جائے گا، ایک تو اس کو یہ خوف کھا جائے گا کہ پتہ نہیں اب مجھے کون ڈسے گا، اب مجھے کہاں سے مار پڑے گی، اور پھر مار بھی پڑ رہی ہے اور ڈسا بھی جا رہا ہے۔ تو سوچے نا کہ کتنے لیئرز آف پنشمنٹ ہیں۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ اللہم اجرنا من عذاب القبر واجرنا من عذاب النار۔ حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چٹان کو جہنم کے کنارے پر ایسے رول کر دیا گیا، لڑکھا دیا گیا، تو وہ 70 سال تک نیچے گرتی رہے گی، لیکن جہنم کی گہرائی تک نہیں پہنچے گی۔ اتنی گہری، آپ سوچے پہاڑ کے اوپر سے آپ کسی چیز کو رول کریں نا نیچے، تو کتنی جلدی ایک پل کے تحت وہ نیچے آ جاتی ہے، لیکن جہنم اتنی گہری کہ 70 سال تک بھی کوئی چیز نیچے کی طرف جاتی رہے تو بیس تک نہیں پہنچے گی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دوزخ کو یاد کیا کرو، کیونکہ اس کی گرمی بہت سخت ہے اور اس کی تہ بہت بعید ہے، اور اس کے جو سزا کے ہتھوڑے ہیں وہ لوہے کے ہیں۔ سنن الترمذی کی روایت ہے حدیث 2575۔ پھر انشاءاللہ آیہ نمبر 65 کو اگلے درس میں دیکھتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔